لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يدخل الجنة قاطع او كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ابھی آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ آقا نامدار علیہ السلام فرماتے ہیں جو اپنے رشتہ داروں سے نہیں ملتا یا ان کے رشتے سے انکار کرتا ہے وہ کتنا بھی نیک پائی پائی گن کر زکوٰۃ ادا کرنے والا ہو ہرگز جنت میں داخل نہیں ہو۔ شریعت مطہرہ نے رشتہ داریوں پر اپنے معاملات کی بنیاد رکھی۔ پورا قرآن رشتہ داریوں اور تعلقات کو نبھانے کے بارے میں ہے، اور اگر کوئی ان کا انکار کرتا ہے یا ان کو ڈیو پروٹوکول نہیں دیتا تو وہ شخص جہنمی ہے۔ اس لیے فرمایا لا يدخل الجنت قاطع، وہ شخص کبھی جنت میں داخل ہو ہی نہیں سکتا، یعنی اس کی توبہ قبول ہو ہی نہیں سکتی جس نے رشتہ داریوں اور ان کے تقاضوں کا انکار کیا۔ اور جو قرآن مجید کی آیہ مبارکہ کا ٹکڑا اس کے ساتھ اس سے قبل پیش کیا گیا، اس میں فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی زندگی لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، حضور نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی زندگی کا طریقہ کار وہ آپ کے لیے مشعل راہ۔ حضور علیہ السلام سگے رشتہ داروں سے نبھانے میں تو انتہا کرتے تھے، جس کے ساتھ مل کے امی حلیمہ کا دودھ انہوں نے پیا تھا، ان کی رضائی بہن شیمہ، جب وہ تشریف لے آتی تو نبی علیہ السلام کھڑے ہو جاتے، اپنے کندھے سے مبارک چادر اتار کے بچھاتے اور فرماتے کہ شیمہ آپ تشریف رکھیں، اور شیمہ جو سفارش کرتی، جس بات کو بھی کہتی، خواہ وہ کتنی مشکل کیوں نہ ہوتی، اس کے لیے لوگوں کو اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی جماعت کو کتنی مشکل پیش کیوں نہ آتی، لیکن اپنی رضائی بہن کی خواہش کو ضرور پورا کرو۔ ابھی آج کی مبارک منزل میں ہم نے امی عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کے بارے میں سنا۔ رب العالمین نے فرمایا سبحانک ھذا بہتان عظیم، امی عائشہ اتنی پاک ہیں کہ ان کے بستر پر جب حضور علیہ السلام ہوتے ہیں تو جبرائیل امین اللہ کا پیغام لے کے وہاں بھی آتے ہیں، گویا کہ وہ اس طریقے سے نبی کریم علیہ السلام کی رازدار ہیں، اور قیامت تک یہ قرآن گونجتا رہے گا اور عائشہ کی پاکی بیان کرتا رہے گا۔ الزامات پاک بیویوں پہ ہمیشہ لگتے رہے۔ سیدہ مریم علیہ السلام پر الزام لگا تو کل کی منزل میں ہم نے سنا انہوں نے فرمایا کہ میرے گود میں جو بچہ ہے یہ سچائی بیان کرے گا۔ لوگوں نے کہا یہ تو چھوٹا بچہ ہے، فرمایا ان کو اللہ نے کتاب دی ہے، یہ اللہ کے پیغمبر ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، اور اپنی ماں کی صفائی بیان کی، اس کی پاکی بیان کی۔  اسی طرح اور
تاریخ میں جن پاک بیویوں پہ الزامات لگے اللہ نے بچوں سے ان کی صفائی دلوائی، لیکن سید عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا پر جب الزام لگا تو اللہ خود آ گئے، اور قیامت تک جب تک قرآن پڑھا جاتا رہے گا عائشہ کی عظمت اور پاک دامنی بیان ہوتی رہے۔ لب لباب اور محصل تمام معروضات کا یہ ہے کہ لوگوں کو بے چینیوں، بے تابیوں، غصوں سے نجات رشتہ داری نبھانے سے ہو سکے۔ آپ کا سگا بھائی کتنا ہی آپ کا دشمن کیوں نہ ہو، جب ایک وقت وہ نہ بھی ہو آپ اس کی قبر پہ چلے جائیں، اس کے بچوں کو ملائیں، تو آپ دیکھیے آپ کو سکون کتنا ملتا ہے۔ اس لیے کہ جس چیز کی بنیاد ایک ہو اور اس میں نیت پاک ہو جائے تو اللہ نے اس میں بہت برکت رکھی۔ آج 14ویں رات ہے، پرسوں 16ویں رات ہے، اور 17 رمضان المبارک کو اللہ نے مسلمانوں کو 313 کی عادت کو یوم بدر میں مقام بدر پر فتح نصیب فرمائی۔ 17 رمضان امی عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کا یوم وفات ہے، اور جماعت شیرہ والے کے لیے بھی ایک بڑا اہم دن ہے۔ یہ وہ دن ہے جب آج سے 55 برس پیشتر حضرت شیخ التفسیر امام الاولیاء قطب العالم حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ 22 فروری 1962 کو اس جہان فانی سے کوچ فرما گئے۔ اس دن بھی 17 رمضان تھا۔ بہرحال یہ جو بیچ کے 10 دن ہیں، مغفرت کے 10 دن، اس میں انسان مغفرت مانگے۔ مغفرت کا طریقہ صرف تراویح پڑھنا نہیں ہے، ذکر کرنا نہیں ہے، تلاوت کرنا نہیں ہے، بلکہ علماء نے رمضان کریم کو شہر مواسات لکھا۔ یہ میل ملاقات کا زمانہ ہے۔ آپ لوگوں کو سحری پہ بلائیں، لوگوں کو افطاری پہ بلائیں، لوگوں کے گھروں میں راشن دیجئے، لوگوں سے معاملات سنواریے۔ اگرچہ آپ خود بھی تنگ ہوں، آپ کے پاس خود بھی فراوانی نہ ہو، اس تنگی کے باوجود تنگ ہو کے لوگوں کی ضروریات کو پورا کرنا اللہ کی رحمت کو کھینچ لیتا ہے اور آپ کی نسلیں آباد ہو جاتی۔ لیکن ہر کام ہر کسی کے کرنے کا نہیں، یہ کام علماء کا ہے، صوفیاء کا ہے، درویشوں کا ہے، حکمرانوں کا نہیں۔ اگر حکمران بھی اپنے فرائض ادا کرنے کی بجائے اس طرف چل پڑے، جیسے میں نے آج مولانا طارق جمیل صاحب سے کہا کہ آپ کو کس نے کاٹ لیا کہ آپ عمران خان کے ساتھ مل کر چندہ جمع کرنے پہ چل پڑے۔ 3.5 گھنٹے پوری قوم اور پوری حکومت 55 کروڑ روپے جمع کرتی رہی۔ حکومت میں تو 1 سیکنڈ میں 55 ارب روپے جمع ہو سکتے ہیں، لیکن نالائق حکمرانوں کی نالائقی کا انداز ہے۔ اللہ تعالیٰ اس عمران خان جیسے غیر ذمہ دار آدمی کو ہمارے سر سے اتارے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کرونا وائرس سے پوری امت مسلمہ کو نجات عطا فرمائے۔ اہل لاہور کو بالخصوص اللہ اپنی حفاظت میں رکھے، اور افواج پاکستان کرونا وائرس کے لیے جو کام کر رہی ہیں اللہ ان کی تائید اور امداد فرمائے۔ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔